نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی او کما قال علیہ السلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ میری گفتگو کا عنوان مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے ہے۔ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت حدیث پاک مشکات شریف سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، واضح دلیل ہے ہمارے لیے۔ حضور نے فرمایا میں ہی عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ واضح دلیل آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ قرآن کی آیات تو ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو یہ قرآن پاک میں تو موجود ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث پاک پڑھی ہے میں اسی ضمن میں گفتگو کرتا ہوں۔ مرزا قادیانی کے حوالے سے چونکہ یہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد داڑھی بھی ان کے چہرے پہ ہوتی ہے، عمامے بھی یہ سر پر سجا لیتے ہیں، ان میں فرق کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ یہ آہستہ آہستہ اپنی تبلیغ کرتے ہیں اور پھر اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں دوسرے بندے کو۔ یہ بڑی تیزی کے ساتھ قادیانی لابی جو ہے مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں جوانوں کو۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اب ذرا میں آپ کے سامنے تھوڑی سی وہ ڈیٹیل جو ہمیں کم از کم ہمارے ذہنوں میں ضرور بیٹھی ہو، ہمیں نہیں پتہ، اگر ہمیں پتہ ہے تو ہمارے بچوں کو نہیں پتہ، تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ غلام احمد قادیانی جو ہے یہ کذاب تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ 1836 میں بھارت میں صوبہ مشرقی پنجاب کے ضلع، وہاں پر ایک علاقہ ایک گاؤں ہے قادیان، اس میں یہ پیدا ہوا۔ 1901 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ 26 مئی 1908 بروز منگل یہ جہنم رسید بھی ہو چکا تھا۔ اب اس نے جب یہ پیدا ہوا 1836 میں تو فوراً ہی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اس لیے فرمایا کہ علم جو ہے یہ ہمیں جھکنا سکھاتا ہے۔ اگر علم حاصل کرنے کے بعد انسان میں تکبر آ جائے تو یہ شیطان کی علامت ہے، اس کے دوست کی علامت ہے۔ علم جو ہے ہمیں عاجزی سکھاتا ہے، علم ہمیں جھکنا سکھاتا ہے۔ یہ اس نے فوراً مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ پہلے عالم بنا، اس نے تقریریں شروع کی اور پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے نام کے ساتھ محدث لکھانا شروع کر دیا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو مجدد کہا، اور چونکہ یہ لائق بندہ تھا، پڑھتا تھا، اور اس نے پھر اچانک ایک دن دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں، مہدی علیہ السلام بننے کا اس نے دعویٰ کر دیا۔ کچھ عرصہ یہ ابھی گزرا تھا تو اس نے جناب عیسیٰ بن مریم حضرت اپنے آپ کو عیسیٰ کہلوانا شروع کر دیا۔ اس کے ماننے والے اس کی باتوں پر عمل کرتے رہے۔ پھر ایک ایسا دن آیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور صرف دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ اس نے کہا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ اس لعنتی کا کردار ہے۔ اب ذرا سنیے گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں جو گستاخیاں کی ہیں وہ ذرا میں آپ کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں۔ اس نے اپنی سراج منیر کے صفحہ نمبر 55 پر اس نے کہا کہ وہ خدا جو ہمارا خدا ہے ایک کھا جانے والی آگ ہے۔ یہ اس نے پہلی گستاخی اللہ رب ذوالجلال کے لیے کی۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے یہ کہا کہ وہ مرزا میرے بیٹے میری بات سن۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب بھی بلایا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہہ کر فرمایا، بلایا، تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اے میرے بیٹے کہہ کر بلایا۔ اور یہ
میں جتنی باتیں عرض کر رہا ہوں یہ ساری اسی کی کتابوں میں، اس نے بے شمار کتابیں لکھی، ان میں یہ موجود ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ وہ خدا جس کے قبضہ قدرت میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ طریقے سے آؤں گا۔ اس نے تجلیات الہیہ کے صفحہ نمبر 4 پر یہ جملہ لکھا ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کو چور کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اے مرزا تو میری اولاد جیسا ہے، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو اولاد سے پاک ہے۔ سورہ اخلاص اس بات کی دلیل ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے یا بیٹا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اس نے بہت زیادہ کی۔ اس نے یہ لکھا ازالۃ الاوہام میں، یہ لاہور سے طبع ہوئی کتاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی الہام سمجھ نہ آئے، ان سے کئی زیادہ غلطیاں ہوئی۔ استغفر اللہ۔ نبی پاک اشاعت دین مکمل طور پر نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے نازل کیا، مبعوث کیا، اور میں نے اس کو پورا کیا۔ پھر یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 معجزات ہیں، اور میرے جو نشانات ہیں، یعنی میرے پاس جو معجزات ہیں، ان کی تعداد 10 لاکھ ہے۔ اس نے حضور سے اپنے آپ کو افضل بتاتے ہوئے یہ ساری چیزیں کی۔ پھر کہنے لگا کہ ہاں حضرت اور آپ کے اصحاب عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے، عیسائیوں کے ہاتھ کا، حالانکہ مشہور تھا کہ اس پنیر میں سور کی چربی پڑتی ہے، اور حضور کھا لیتے تھے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے حرام چیزیں کی اور واضح دلیلیں موجود ہیں، قرآن پاک کی آیات موجود ہیں، اور یہ بدبخت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیسی بکواسات کرتا رہا۔ پھر اس نے اسی طرح یہ کہا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے وہ، اس نے یہ کہا۔ اب اس نے مختلف انبیاء کرام کے حوالے سے جو گستاخیاں کی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے کبھی اجتہادی غلطی نہیں کی، یعنی ہر نبی سے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی غلطی ضرور ہوئی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مرزا کا درجہ رسول کریم، اپنے آپ کو کہا مرزا کا درجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، ایک جگہ پہ لکھا ان سے بھی افضل ہوں، ایک جگہ پہ کہا کہ ان کے سوا باقی تمام انبیاء سے میں بلند ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے میرے لیے کثرت سے نشانیاں دکھا رکھی ہیں، اگر نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ نشانی اللہ دکھا دیتا تو نوح جو تھے، وہ ان کے امتی جو تھے وہ غرق ہونے سے بچ سکتے تھے۔ پھر اس جگہ یورپ کے لوگوں نے جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے یورپ کے لوگوں کو، اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا ان کی پرانی عادت تھی۔ یہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کشتی نوح کے حاشیہ میں صفحہ نمبر 75 پر، کہ وہ اس لیے یورپ کے لوگ شراب پیتے ہیں چونکہ ان کے نبی حضرت عیسیٰ کی عادت تھی، یا وہ کسی بیماری کی وجہ سے پیتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے حوالے سے اس نے عقیدہ لکھا کہ ابو ہریرہ جو غبی تھا اور درایت اچھی طرح نہیں کرتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ ابو بکر اور عمر کیا تھے، وہ تو غلام احمد قادیانی کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں تھے، استغفر اللہ۔ پھر اس نے کہا کہ جو میری جماعت میں داخل ہوگا دراصل وہ صحیح معنوں میں صحابہ کرام کی جماعت میں داخل ہوگا۔ اس نے کہا کہ ایک زندہ علی تم میں کھڑا ہے، تم مردہ علی کے پیچھے کیوں دوڑتے ہو؟ حضرت علی پاک کی گستاخی اس نے کی۔ پھر اس نے قرآن پاک کی گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ قرآن خدا کی کتاب ہے اور میری باتیں ہیں۔ یہ اس نے تذکرہ مجموع الحامات میں صفحہ نمبر 102 اور 3 پر لکھا ہے کہ یہ میری باتیں ہیں قرآن پاک۔ اس نے کہا کہ میں قرآن کی غلطیاں نکالنے آیا ہوں جو تفسیروں کی وجہ سے مفسرین نے ان میں کر دی ہیں، اس لیے ازالۃ الاوہام میں اس نے یہ لکھا ہے۔ پھر اس نے حدیث پاک کی توہین کی۔ اس نے کہا میرا اس دعوے کی بنیاد حدیث نہیں ہے، جو میں نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کی بنیاد حدیث نہیں ہے، بلکہ قرآن اور وحی ہے جو میرے اوپر نازل ہوئی۔ اور ہاں، تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہوں اور میری وحی کے معارض نہ ہوں۔
اور دوسری جتنی بھی احادیث ہیں ہم انہیں ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ اس نے حدیث پاک کی توہین کی، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی توہین اس نے کی۔ اس جگہ 3 شہروں کا نام قرآن شریف میں اعزاز کے ساتھ لکھا ہوا ہے، مکہ، مدینہ اور قادیان، ان کے ساتھ ان مقدس شہروں کو اس نے ملایا۔ پھر کہا میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ قادیان کی زمین بابرکت ہے، یہاں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ والی برکات نازل ہوتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ پھر یہ کہتا ہے جو لوگ قادیان نہیں آتے مجھے تو ان کے ایمان کا خطرہ ہے، یہ اس نے لکھا۔ پھر اس نے مسلمانوں کو گالیاں دی۔ اس کا ایسا شخص جو موسیٰ کو مانتا ہے عیسیٰ کو نہیں مانتا، اور ایسا شخص جو عیسیٰ کو مانتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے مگر مسیح موعود یعنی مجھے، مرزا کہتا ہے مجھے نہیں مانتا، وہ کافر نہیں بلکہ پکا کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میرے مخالف جنگلوں کے سور ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بھی بڑھ چکی ہیں۔ پھر اس نے کہا میری یہ جو کتابیں ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، ان کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے، میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے، مگر رنڈیوں کنجریوں کی اولاد نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ یہ آئینہ کمالات اسلام، اس میں صفحہ نمبر 4547 پر اس نے یہ چیزیں لکھی ہیں۔ میرے سامعین و ناظرین، یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بدبخت لعین جہنمی مردود نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، انبیاء کرام کی گستاخیاں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کی توہین کی، احادیث کا انکار کیا، مسلمانوں کی عورتوں کی، جوانوں کی، امت محمد مصطفیٰ کی توہین کی، اور پھر اس نے انہیں مختلف قسم کی یہ گالیاں دی۔ ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ کسی صورت میں بھی قادیانی جو ہے یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، پکے کافر ہیں، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قادیانیوں کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔